اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمع يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الزمر یہ اپنے منطقی پیغام تک میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ سورت کے آخر کی آیات، اور یہ آیت نمبر 53 سے یہ سلسلہ ہے جہاں اللہ رب العزت نے، یہ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں اور اپنے نبی کو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہمارے غلاموں میں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، تو یہ نا امید نہ ہوں اللہ کی رحمت سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ اور پھر وہ طریقہ بتایا کہ یہ کیسے معاف ہوگا، قبل اس کے کہ عذاب آ جائے۔ عذاب آ جائے گا، پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا، ہے نا۔ جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے نا، وقت کے آ جانے کے بعد نہ وہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر 54، 55 ہے نا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہ حسرت کا وہ نظارہ آیات میں، یہ سب پچھلی بار ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح انسان افسوس کرے گا، حسرت کرے گا کہ اللہ کے معاملے میں وہ کس طرح لاپرواہ تھا، پھر وہ کیا تمنا کرے گا، اور جب عذاب دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کاش کہ اسے ایک بار جانے کا موقع مل جاتا تو وہ محسنین میں سے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 59 میں جواب دیتے ہیں کہ سب کچھ تو تمہارے پاس آ چکا تھا، لیکن تم تھے ہی اللہ کے ہدایات کا انکار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ آیات ہم لوگوں نے پچھلی نشست میں پڑھی تھی۔ آیت نمبر 60 قیامت کے دن جو لوگ اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کرنے والے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ بچا لیں گے ان لوگوں کو جو تقویٰ رکھتے تھے اپنی اس کامیابی کی وجہ سے، اور انہیں کوئی نہ غم ہوگا نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ یہ آیت نمبر 61 تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنا مقام، اپنی عظمت کا اظہار کیا ہے آیت نمبر 62 میں، کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں ہر شے کے، اور وہ ہر شے کے وکیل خود ہیں۔ آسمان و زمین کی تمام چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی اطاعت اور نافرمانی کرنے پر تلے ہوئے ہیں وہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور پھر شرک کی نفی ایک بار پھر کی گئی کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا، تمام انبیاء کو بھی یہ پیغام دیا گیا تھا، آپ کو بھی، تو آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نہیں، صرف اللہ ہی کی اطاعت و فرمانبرداری کریں اور اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ آیت نمبر 66 ہم لوگوں نے یہ بھی اللہ کا مقام، اللہ کی عظمت۔ ہاں، یہ اللہ وہ ہیں کہ قیامت کے دن زمین مٹھی میں ہوگی اللہ کے، پوری زمین اور آسمان، اور پورے کے پورے ساتوں آسمان لپٹے ہوں گے دائنے ہاتھ میں۔ اللہ تو بہت سی بلند و بالا ہیں ان تمام باتوں سے جو لوگ مشرکین اللہ کے بارے میں کہا کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں۔ اب آیت 68 سے لے کے 70 تک ہے نا،
سور کے پھونکنے کا ذکر ہے. پھر سور میں پھونکا جائے گا. جب پہلی بار پھونکا جائے گا تو اسرافیل جو انہیں اللہ نے جو سور کے پھونکنے کے منتظر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا تھا میں چین سے کیسے بیٹھ سکتا ہوں جبکہ اسرافیل وہ سور کو اپنے منہ میں لگائے منتظر ہیں کہ کب اللہ حکم دیں گے وہ اس میں پھونک ماریں گے. ہاں، بہرحال تو دوسرے سور پھونکنے جانے پر سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے دوبارہ اور دیکھ رہے ہوں گے. پھر اگلی آیت میں کہا گیا کہ نور، اللہ کے نور سے، اپنے رب کے نور سے یہ تمام روشن ہو جائے گی اس پوری زمین. اس کے بعد کتاب دے دیا جائے گا، کتاب سے مراد نامہ اعمال ہے. اور پھر نبی اور شہداء جتنے بھی ہیں وہ سب آئیں گے اور سب کے معاملات میں کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور کوئی بھی ظلم نہ ہوگا اور ہر نفس کو وہ کچھ مل جائے گا جو اس نے عمل کیا تھا. یہ آیت نمبر 70. یہ سب آیات ہم لوگ پچھلی بار پڑھ چکے ہیں. ضرورت اس لیے ہوئی ان آیات کو دہرانے کی کہ اب جو آگے جو آیات پڑھ رہے ہیں ان کا تعلق بھی انہی سے ہے. اب یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد اب جو آیت آج ہم لوگ پڑھیں گے یہ آیت نمبر 71 ہے اور اس سے آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. اور کفر کرنے والوں کو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو جوک در جوک، یعنی غول در غول، الگ الگ گروپوں میں جہنم کی طرف ہکایا جائے گا. حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے جہنم کے قریب تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. اور جہنم کے جو نگہبان ہیں، داروغہ ہیں، وہ کہیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی کوئی رسول نہیں آئے جو تم پر اللہ کی آیات کو پڑھتے، اللہ کی ہدایات کو پڑھتے تھے، تمہارے رب کے ہدایات کو پڑھتے تھے اور تمہیں آگاہ کرتے تھے، خبردار کرتے ہوتے تھے آج کے دن کے بارے میں. تو وہ جواب دیں گے قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. کہیں گے بے شک ایسا ہوا، لیکن جو اللہ کی بات تھی عذاب کی کافروں کے لیے وہ سچ ثابت ہوئی. اشارہ ہے اس بات کی طرف جو اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا ہے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا جن اور انس سے، ان جن اور انس سے جو شیطان کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، ہاں، شیطان کے کہے پر چلیں گے، اللہ کی ہدایات کی پرواہ نہ کریں گے. اشارہ اسی کی طرف ہے کہ یہ اللہ کی بات سچ ہوئی اور اب یہ انکار کرنے والوں کے لیے عذاب ہے. یہ آیت نمبر 71 تھی. 72. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا. ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے اور اس میں رہو گے تم ہمیشہ. وبئس مثوی المتکبرین. تو کیا ہی بری جگہ ہے، یہ برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. تکبر کیوں؟ اپنی انا کے آگے، اپنی بات کے آگے اللہ کی بات کو نہ ماننا. یہی تو کیا ان لوگوں نے، اپنے نفس کے کہے پر چلتے رہے. نفس نے شیطان کی طرف رخ کر دیا تو شیطان کے راستے پر چل پڑے. اللہ کی ہدایات کو تو تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ آیت نمبر 72 ہے. آگے دو آیات آ رہی ہیں 73 اور 74. یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کی بات ہے جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہے، اللہ کو اکیلا الہ مانتے رہے، اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہیں بنایا. اللہ کو تو سبھی ایک مانتے ہیں، چاہے وہ جہاں سے بھی تعلق، گاڈ کہیں، بھگوان کہیں، جو کہیں، ایک ہی
اس خالق اللہ کائنات کے بنانے والے کو جو بھی نام دیں، ہم انہیں اس ہستی کو اللہ کہتے ہیں۔ وہ ایک ہی ہے، سبھی مانتے ہیں۔ معاملہ بگڑتا کہاں سے ہے؟ جب اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنایا جائے، دوسروں سے امیدیں وابستہ کی جائیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کی جائے، دوسروں کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، یہ الہ بنانا ہے۔ یہاں ہے وہ معاملہ جو بگڑتا ہے، اور پوری صورت ہم لوگ پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اسی بات کو بار بار اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور سفارشی نہیں، اللہ ہی ہیں جو سب کچھ جانتے ہیں۔ سفارش اللہ ہی کروائیں گے، اس کی سفارش ہوگی جو صحیح معنوں میں اس کا حقدار ہوگا۔ یہ ساری باتیں بار بار صورت میں بیان ہوتی چلی گئی ہیں، اور یہ آخر میں آ کر کے ایسے لوگوں کا انجام ہے جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہے، اور ان کو اللہ رب العزت کیا مقام دیں گے اس کا ذکر ہے۔ اللہ سے پڑھنے سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، میں اور آپ سب اس آیت کے مستحق بنے یا رب العالمین۔ آیت نمبر 73 اور 74 کے، یا رب العالمین۔ ہم لوگوں کے خطاؤں سے اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور ہمیں بھی یہ کامیابی عطا فرمائے جس کا ذکر ان آیات میں ہے، 2 آیات میں۔ آیت نمبر 73: وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور لائے جائیں گے، ہکائے جائیں گے، لائے جائیں گے وہ لوگ جو اللہ اپنے رب کا تقوی رکھتے تھے۔ کہاں؟ جنت کی طرف، گروہ در گروہ، زمرہ، گروہ در گروہ۔ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے اور اس کے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ وقال لهم خزنتها، اب یہاں جنت کے جو داروغہ ہیں، جو نگہبان ہیں، وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو، تم لوگ پر سلامتی ہو، تم خوشحال ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ یہ آیت نمبر 73 ہے۔ آیت نمبر 74: وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اب وہ لوگ کہیں گے اس وقت، یہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان میں شامل فرمائے، کہیں گے ہم لوگ الحمدللہ، اللہ ہی کے لیے تمام شکر و تعریف ہے جس نے وعدہ کیا، اپنے وعدے کو پورا کیا، وعدے کو حقیقت بنایا، پورا کیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا کہ جنت میں جہاں چاہیں ہم ٹھہریں، اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بس کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر عمل کرتے رہیں، ان کا بدلہ کیا ہی اچھا ہے۔ کہ آیت نمبر 74 ہے۔ اللہ سے دعا ہے، ایک بار پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے، آپ سب کو، اور تمام کے تمام اب ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یا اللہ ایسے اس کا حقدار بنائے یا رب العالمین۔ ہمیں اپنی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بنائے، صرف اور صرف آپ کی ہی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ ہی کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ سے ہی ہر معاملے میں مدد چاہتے ہیں، مدد کی طلب آپ سے ہی کرتے ہیں۔ آپ ہی ہم میرے اکیلے الہ ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے آپ کے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخرت کے حوالے سے قیامت اور اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے، بڑی ساری احادیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ دوزخ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جنت میں کیا ہے، بہت ساری احادیثیں ہیں، بہت ساری وضاحتیں ہیں جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ جو بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ سب حق ہے۔ بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمائی ہے باتیں، وہ تو ہو کے رہیں گی، ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ ہے جو اہم نقطہ جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔
کہ ان میں جو کچھ آپ نے فرمایا ہے وہ تو حق ہے. جنت وہ عظیم نعمت ہے اللہ کی جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، اور جہنم وہ عظیم سزا ہے اللہ کی جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے سرفراز فرمائے، اپنی سزا سے ہم سب کو بچائیں یا رب العالمین. جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین، کہ ہم اس راستے کو دیکھیں، پہچان سکیں اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ اختیار کریں. آمین یا رب. جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایسی بہت ساری احادیث اس فی الوقت بھی میرے سامنے، لیکن میں کسی کا بھی ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ وہ تو جو کچھ آپ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہو کے رہنا ہے. مجھے دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس کی طرف جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین، اور اس کی طرف صحیح نظروں سے ہم دیکھ سکیں اور اپنے راستے کو درست کر سکیں یا ارحم الراحمین. آمین. سورہ زمر کی آخری آیت، آیت نمبر 75. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو جو عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے ہوں گے. یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ، یعنی اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہے ہوں گے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے اپنے رب کا. وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے درمیان پوری سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. کہاں کن لوگوں کی بات کی جا رہی؟ فرشتوں کی. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا تمام حمد ہے، شکر ہے، تعریف ہے اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کے رب ہیں. اور یہ آیت 75 مکمل ہوئی، اور یہ سورہ زمر بھی مکمل ہوتا ہے اس آیت پہ. اگر ہمارے دل اتنے سخت ہیں کہ سورہ زمر کی آیات بھی ہم پر کوئی اثر نہیں کرتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس راستے پر چلنے والے ہیں جو تباہی کی طرف جانے والا ہے. ابھی بھی وقت ہے، جب تک آخری سانس ہے وقت ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شروع میں آیت نمبر 53 میں کہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ. ایسے تمام لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین، سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.